ہیں وہ بھی اسی پروگرام میں ہیں. اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ دین عامیہ بن چکا ہے. عام دین ہے ہمارے پاس. جو ہمارا خاص کا طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو نیکوکار کہنے والا طبقہ ہے، ان کا دین بھی عام دین ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ہماری محنت جب روح پر نہیں ہوئی نا، تو روح پر محنت کو ضروری نہیں سمجھتے، اور روح کی طہارت اور روح کی پاکیزگی کے حصول کی کوئی کوشش بھی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم بہت محدود سے دین پر راضی ہیں، اور ہمارے جسم اور دنیا دار ہونے کی کیا علامت ہے کہ ہم تھوڑی دنیا پہ راضی نہیں ہیں. آج کا جو چھوٹا بچہ ہے نا، اب شعور کی منزل میں وہ داخل ہوتا ہے تو اس کو دنیا کے خیال غالب ہے. اس میں جو عمر بڑھتی جا رہی ہے، مجھے حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے انسان گزرے ہیں، ان کی ایک بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ میری رجحان جو تھا وہ انگریزیت کی طرف ہو گیا. انگریزیت کی طرف، دنیا کی طرف میلان پڑنے لگا. یہ ماں باپ کا صحیح ہونا نا بہت ضروری ہے. ہم اپنی اولاد کو بند کرتے ہیں لیکن خود ٹھیک نہیں ہوتے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک ماں باپ خود صحیح نہیں ہوں گے اولاد کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنی اولاد کی روحانی ترقی دیکھوں، اس کی پرواز دیکھوں، اس کے لیے سب سے بنیادی سبب یہ ہے نہ تو وہ اولاد کو کوسے، نہ اولاد سے جھگڑے، وہ اپنے آپ کو دیکھے. میں پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہوں. یہ نگاہ جو ہے نا، اگر حرام دیکھتی ہے نا تو یہ سب سے زیادہ میری اولاد کی آنکھوں میں پڑتی ہے، چہرے میں پڑتی ہے. میرا شعور اور ارادہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہے نا، میری روح مردہ ہے. اور اولاد کو سب سے صحبت باپ کی نصیب ہوتی ہے، ماں کی نصیب ہوتی ہے. اب ان کی روحانی پرواز کہاں ہوگی، روح کیسے ترقی کرے گی؟ خیر وہ تو بات یہ الگ موضوع کی طرف ذکر رہا ہوں، لیکن علی میاں فرماتے ہیں کہ جب میرا رجحان بڑھا تو ماں نے مجھے خط لکھا. خط میں لکھا کہ ایمان کی بچاؤ اور روحانی ترقی کے لیے نا، جس ماحول کی طرف تم چلے جا رہے ہو وہاں تو تصور بھی نہیں ہے. آج کل تو عربی علوم پڑھ کر روح کی ترقی ناممکن ہوتی جا رہی ہے. عربی پڑھ کر، قرآن حدیث پڑھ کر لوگ اس جوہر سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے. یہ جو بات ہے نا، اس کے پیچھے جو اصل بات ہے کہ اللہ کے دین کو بھی ہم نے اپنی حقیقی معنوں میں ضرورت نہیں سمجھا. ایک آدمی میرے پاس کافی عرصہ پہلے آیا، بڑا آدمی کا، مجھے کہتا ہے جی آپ مولوی لوگ بڑے آرام سے روٹی کھاتے ہیں، تو میں فیصلہ کیا کہ بچوں کو جو ہے نا مولوی کا نہیں بناؤں. بات سمجھ رہے کہ شاید میری زندگی کی بھی آخری دن کو آرام سے گزر جائیں. اب نیت کیا ہے؟ ذرا ہمیں بھی آخری زمانے میں روٹی آرام سے مل جائے. اب جس وقت یہ تربیت اور یہ ماحول ہوگا نا تو یہ کیا پرواز ہوگی روح کی، کہاں ہوگی روحانی زندگی.
اصل انسان کی جو شخصیت ہے نا وہ روح کی پاکیزگی پر ہے. آج دوستوں کو میں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مکتوب شریف، یہ مکتوب پڑھنے والے ہیں، بس اللہ کا شکر ہے کہ ایک زمانے میں بہت اچھے پڑھے تھے، تو میں نے وہ آج دوستوں کو بھیجے بھی، مولوی حمزہ صاحب کو بھیجے. جب روح کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے نا، اس کی علامات کیسے ظاہر ہوں گی ہم پر. آپ کو ضرورت ہے جی کہ میری روح میں پاکیزگی ہو، تو روح کی پاکیزگی اگر مجھے نصیب ہے تو میری حالت کیا ہوگی. یہ بہت قابل غور بات ہے. اور یہ جو چند چیزیں میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، اگر یہ نصیب نہیں ہے حلقے میں آنے والی عورتوں کو، مردوں کو، مولویوں کو، پیروں کو، کیونکہ اب ہم پیرانے پیر ہیں نا، تو پیروں کی بھی بہت بڑی کھیل ہمارے سامنے بیٹھتی ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری روح کو ابھی تک شناسائی حاصل نہیں ہوئی، شناسائی نہیں ہوئی. اور شیخ مولانا ابو مدنی صاحب ایک دم فرمانے لگے کہ میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، خدا کی شان ہے کہ جو صاحب روح تھے نا جی، ان کی روحانیت کا اثر ان کا نام لیتے ہی بڑھ جاتا ہے. جن کی روحیں تھی، جن کی روحیں تھی، آپ سمجھ رہے میری بات کو، ان کا نام لیتے ہی وہ جو نفر ہے نا وہ زعفران زار ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ صاحب روح لوگ، صاحب روح میں موت رہی ہے نا، وہ زندہ ہوتی ہے روح. اتنا بڑا انسان کہنے لگے کہ جس نے حضرت شیخ الہند کی صحبت اٹھائی، حضرت تھانوی کی صحبت اٹھائی، پیر قریشی کی صحبت اٹھائی، مولانا محمد امین دامانی اور بڑے بڑے اکابر کی زیارت، ملاقات، اور ساری زندگی زبان سے کوئی لفظ کلام نہیں نکالا. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ اتنا زمانہ ہو گیا مجھے دشت سلوک میں سفر کرتے ہوئے، اللہ والوں کے وہاں چلتے پھرتے ہوئے، کچھ ہلکی سی شناسائی پیدا ہوئی ہے روح کے اندر، کچھ ہلکی سی شناسائی پیدا ہوئی ہے. روح کیا ہے اور جسم کیا ہے، اب اس کی کچھ تمیز پیدا ہوئی، اب اس کی کچھ تمیز پیدا ہونے لگی ہے ہلکی سی. اب ہم تو سب پتہ نہیں کیا سے کیا بنے ہوئے ہیں. فقط اس جولائی کی طرح 2 رکعت نماز پڑھ لی تو وہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ وہی کب نازل ہوگی. تو اصحاب روح جو ہے نا، اصل شخصیت روح ہے. اور روح کی پاکیزگی جب نصیب ہوگی تو یہ احتساب کا سبق ہے. اپنا یہ دعوت فکر ہے، میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، شاید اللہ کرے کہ اس وقت سے ہماری کی تربیت کا سفر شروع ہو. اصل شخصیت کیا ہے؟ روح. اور اصل شخصیت جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کن صفات سے متصف ہوتا ہے، کیا خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں، کیا ان اجزاء میں سے کچھ اجزاء مجھے نصیب ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم ان چیزوں کے حصول کی کوشش نہ کریں گے اور یہ چیزیں ہمیں مل نہ جائے گی اور اس سے پہلے کہ ہم مر گئے، تو اس کا بڑا سخت قسم کا احتساب ہوگا اور اس وقت افسوس کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. سبق اللہ کی معرفت کا، محبت کا بہت ہی زیادہ آسان ہے. یقین جانے جو اللہ کا ہو جائے نا، اپنے آپ کو فنا کر دے، مٹا دے، ختم کر دے، تو زندگی تو پا لیتا ہے وہ. ہم زندگی پانے کے لیے بڑے بن رہے ہیں،
اب زندگی پانے کے لیے بڑا بننا چاہتے ہیں. بھائی زندگی پانے کے لیے بڑھنا ہوگا. جسے کہتے ہیں حیات جاویداں، جو حیات جاویداں جو ہے نا وہ تو مٹنے چاہتی ہے. اور رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ مجدد نے فرمایا اگر کبر کسی شخص کے اندر ہے کہ اس کی روح پرواز تو دور کی بات ہے، وہ روح میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی. یہ ابھی تک رولے رپے جو لگے ہوئے جسم کے ہیں سارے. اب روح کے ساتھ ہمیں دلچسپی پیدا ہی نہیں ہوئی ابھی تک. اب جب روح کے ساتھ تعلق خاطر ہوگا تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس شخص کا باطن اندر سے گریہ زاری کرے گا، اندر سے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر اس فقیر کو رونا نہ آئے تو اس کو اس بات سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بعض رونے والے روتے ہیں لیکن ان کا نفس نہیں روتا، وہ باطن نہیں رو رہا ہوتا. برزخ کی آگ جو ہے نا ان آنسوؤں سے سرد نہیں ہوتی ہے. برکت پہ اتنے اشک نہ بہاؤ شیخ جی، کہیں برزخ کی آگ سرد نہ ہونے لگے. اس طرح کے اشک بہانے سے بھی نہیں. روح کی گریہ زاری، اب یہ بھی سالکین کی ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی ہم روتے نہیں ہیں، کیا کریں. کئی دوست مجھے ابھی حرم سے بھی میرا جب بیان سنے گا تو شاید یہ مسئلہ کا حل ہو جائے کہ یہ حرمین میں بھی رونا نہیں آ رہا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے بھی رونا نہیں آ رہا. اب جو ندامت پیدا ہو رہی ہے نا، گریہ پیدا ہو رہی ہے، زاری اندر سے پیدا ہو رہی ہے، یہ اس ظاہری رونے سے زیادہ افضل ہے. کیسے؟ اب میں اگر رویا تو میری بزرگی کا اثر بھی آپ پر پڑ جائے گا. ایک فقیر ایسا ہے جو اندر سے جل رہا ہے، رو نہیں رہا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ کتنا رو رہا ہے. اور روح کی طہارت اور روح کی شخصیت جب بیدار ہوگی تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو گریہ زاری، التجا و فریاد. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان بہو، یہ سلوک کے جو سلاسل ہے نا ان میں نقشبندیہ ایسا مبارک سلسلہ ہے جس میں فقیر مختلف مراحل سے گزرتا ہے لیکن موت سے پہلے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ حالت سہو میں لے آتے ہیں. حالت سہو میں یعنی ہوش رہتے ہیں اس کے، یعنی مجذوبیت کا مستقل رہنا ٹھیک نہیں ہے. یعنی مستقل مجذوب رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یعنی مستقل مجذوب آدمی صاحب تعلیم نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات میں تو خود انجمن ہو جاتا ہے لیکن دوسروں کے لیے بڑی اذیت کا باعث ہوتا ہے. اس طرح دیکھیں گے کہ کئی سارے مشائخ کے اندر بھی نا مجذوبیت ہوتی ہے تو مریدوں کے لیے بڑی آزمائش ہوتے ہیں، اولاد کے لیے آزمائش ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ پورا ایک سبق ہے الگ قسم کا. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بن آخر وقت تک یہ کیفیت رہی ہے، یہ کیفیت رہی. یعنی اس میں اتنے مست و الست تھے، اتنے مست تھے اس کیفیت میں کہ ان کی کتابوں سے یا ان کے پاس سے جو اندازہ ہوتا ہے نا آدمی کو کہ وہ بڑے کوئی عجیب آدمی تھے. وہ ایک مقام پر کہتے ہیں اج آیا خیال دلا وچ اپنا خرقہ پھاڑا. آج مجھے ایک بات کا خیال بڑی شدت سے پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنی اس قمیض کو نا پھاڑ دوں، کرتے کو پھاڑ دوں. میں آج آیا خیال دلا وچ
اج آیا خیال دینا اپنا خرقہ پھاڑا، چھوڑ لوٹا تسبیح مسلح دل سونے بناوا. یعنی یہ روح کی بات ہو رہی ہے، اندر کی چیز بیان ہو رہی ہے. آج مجھے خیال آیا ہے کہ یہ میری داڑھی، میری کرتے کو، میری پگڑی کو، میری تسبیح کو، میرے لوٹے کو دیکھ کر لوگ مجھے بزرگ گمان کرنے لگے ہیں. ان ساری چیزوں کو میں اپنے آپ سے جدا کر دوں، یہ ساری چیزیں اپنے آپ سے ختم کر دوں. کیا کروں؟ آج آیا خیال دلا میں جپنا فرقہ پاڑا، چھوڑ لوٹا تسبیح مسلح دل سونے بناوا. بس دل کا تعلق اللہ سے رہے، اس کا کسی کو پتہ نہ ہو. یہ ہے اندر کی گریا ساری. اور روح کی پاکیزگی اور روح کی طہارت جب نصیب ہو جاتی ہے، روح کی شخصیت جب نکھرتی ہے، تو اس کے نکھار کے بعد اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی دولت اپنے بندے کو دیتے ہیں وہ یہ ہے. گریہ نہیں، انکساری نہیں، عاجزی نہیں. پتہ نہیں یار علم کیا کہیں گے. حضرت تھانوی نے یہ مضمون لکھا ہے کسی جگہ. ایک آدمی نے ان کو خط لکھا کہ حضرت آپ منصور حلاج کی سیرت آپ نے لکھی ہے، اور منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق، اور فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی. بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہے. حضرت نے فرمایا آپ نے سمجھے اس بات کو. کیوں؟ فرمایا منصور نے کہا انا الحق، اس نے نفس سے گزر کر کہا، یہ اس کے روح کی آواز تھی، یہ اس کے روح کی آواز تھی. اور انا ربکم الاعلی فرعون کے نفس کی آواز تھی. بات سمجھ گئے ہو؟ اس پر حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے تو بھائی تو فرمانے لگے منصور کے منہ سے نکل گیا انا الحق چڑھ گیا تھا مولویوں کا. جب مولویوں کے آگے چڑھا، مولویوں نے کہا بھائی اس کو تو سزا دینی ہے، اس کو سزا دو. اور حضرت جی صاحب پہ اللہ نے شریعت کا نمبر رکھا تھا، اور حالت بڑی زبردست تھی. تو پھر فرمایا یہ فیصلہ جہاد میں علماء نے کیا تھا، یہ بالکل ٹھیک کیا تھا، تاکہ کل وغیرہ میرا نتھو خیرا اٹھ کر یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ میں بھی یارن حق کا ہوں. جی منصور نے یہ کہا تھا، منصور نے جو انل حق کہا تھا. خیر جب روح کی شخصیت بیدار ہوئی نا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان میں آپ کو یہ واضح میں آ گئی نا. کیا بات؟ اندر کا گریا، اندر کی گریا زاری، اندر کی گریا زاری. اور دوسری بات حدود شریعت کی محافظت، حدود شریعت کی حفاظت. ایسا نہیں ہے کہ بس اب پیر بن گئے ہیں، اب صوفی بن گئے ہیں تو ہم شریعت سے مستثنا ہو گئے، شریعت سے مستثنا ہو گئے. یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت کا استثناء کسی کو حاصل نہیں، شریعت کا استثناء کسی کو حاصل نہیں. اور کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کسی وقت کی اس کیفیت کا حامل نہ سمجھے کہ میں تو اب روح کی اس درجے کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے نفس کی ہر طرح کی شرارت سے میں بچ گیا ہوں اور میں محفوظ ہوں جو مرضی کروں. یعنی آخر وقت تک کوئی شخص اپنے اوپر اطمینان کا اظہار نہ کرے، اطمینان کا اظہار نہ کرے. خاتمہ ایمان پر ہو گیا، عافیت سے رخصتی ہو گئی، نیک مسلمانوں کی جماعت نے جنازہ پڑھ لیا، برزخ میں حوالے کر دیا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جہنم کی آگ سے بچا دیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے
پھر کامیاب ہیں۔ اب روح کی طہارت، شریعت کی حفاظت۔ شریعت کی حفاظت میں کیا ہے کہ جب روح انسان کی مکمل ہوگی نا، ایک ہوتے ہیں ظاہری گناہ۔ تو ظاہری گناہوں پر تقریباً یہ تبلیغ والے بزرگ بھی سمجھاتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے ہو جاتا ہے۔ کوئی لوگ بعض نصیب پڑھتے ہیں، کتابوں میں بزرگوں کی کیسٹیں سنتے ہیں، کسی بیماری کی مذمت بیان ہوتی ہے، اس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باطنی گناہوں کا ادراک بغیر سوگ و طہارت کا جا سکتا ہوتا۔ یہ واضح نہیں۔ جب تک آدمی روح جس کی زندہ نہ ہونا، وہ دوسری روح کو زندہ نہیں کر سکتا کبھی۔ مردہ روح کی مجلس صحبت روح میں جان نہیں پیدا کر سکتی، کیونکہ قیدی ہے یہ، تو قیدی کو نہیں چھڑا سکتا، یہ چھڑا سکتا ہے ایک کو قید سے باہر آنا۔ اور آج کے اس فتنے کے دور میں آپ جیسی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ جو اجتماع ہے، یہ جو ہم چند ساتھی بیٹھتے ہیں نا، ہلکا کرتے ہیں، اللہ نے ہماری تشکیل فرمائی ہے اس طرف، ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ یہ بڑی آزمائش اور کٹر اور بڑا مشکل راستہ ہے، ہماری بڑی سخت آزمائش ہے کہ ہم اس حلیے کے ساتھ، اس داڑھی کے ساتھ، اس پگڑی کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ، لوگ ہمیں، دنیا دار ہمیں خدا کا وسیلہ سمجھتے ہیں، اللہ کو ملانے والا پل سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کو ملانے والا پل خود ہی دراڑوں میں شکار ہے، خود ہی۔ ہم سے تو اپنے گھر کے دو لوگ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، رشتے دار پناہ مانگتے ہیں، مالے دار پناہ مانگتے ہیں، ایک راستے سے مالے والا گزرتا ہے، یار میں دوسری طرف سے گزر جاؤں تو اچھا ہے۔ ایسا نہیں، یہ تو اہل اللہ تو جس بستی میں رہیں، جس محلے میں رہیں، جس شہر میں رہیں، جس ملک میں رہیں، ان کے جانے سے ایک خلا محسوس ہو، ان کے ہٹنے سے ایک خلا محسوس کرے آدمی، لیکن ہم تو ایسے نہیں ہے نا۔ تو ہم پر یہ ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں کہ ہمیں اپنی تربیت، اپنی اصلاح کا کام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ روح کی پاکیزگی، تصحیح نیت کا ٹھیک ہونا، نیت کا ٹھیک ہونا۔ اس پر بھی حضرت مقدم رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں کلام فرمایا کہ نیت کے ٹھیک ہونے کا یہ خیال کرنا کہ اب میری روح میں اتنی پاکیزگی آ گئی ہے کہ میری نیت ٹھیک ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کہ تصحیح نیت کی جو بڑی علامت ہے، اخلاص نیت کی، اخلاص نیت کی جو سب سے بڑی علامت ہے کہ مخلص آدمی کو اپنے اخلاص پر نگاہ نہیں ہوتی، مخلص آدمی کو اپنے اخلاص پر نگاہ نہیں ہوتی، یعنی وہ سوچتا بھی نہیں اس بات کو کہ شاید میری نیت ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ معرفت ذات کی تجلی جب روح پر پڑتی ہے نا، معرفت ذات کی تجلی جب روح پر پڑتی ہے تو روح اتنی اپنے آپ کو ناقص خیال کرتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور سے ریز ہو جاتی ہے، اس کو اپنی کسی خوبی پر، کسی کمال پر نگاہ نہیں ہوتی۔ ادھر معبدنا کا حق کا عبادت ہے، معرفنا کا حق کا، اللہ تیری پہچان کا تعلق میں ادا ہی نہیں کر سکا، مجھے سمجھ ہی نہیں اس کی۔ تو تصحیح نیت، اخلاص نیت، یعنی روح کی بیداری، روح کی پاکیزگی کی علامات میں سے ایک علامت، انسان اپنی نیت پر ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ اس پر آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، یہ نیت جو ہے نا، نیت یہ بڑی انسان کی شخصیت پر بڑے فیصلہ کن اثرات ہوتے ہیں اس کے۔
اب آپ اچھے جذبے سے اچھی نیت سے کوئی کام شروع کر دینا، آپ اپنی زندگی میں بے شک اس کام کے ثمرات نہ دیکھیں، یا دیکھیں تو بہت کم دیکھیں، لیکن آپ کا وہ سلسلہ، آپ کا وہ کام قیامت تک آپ کے پیچھے جاری و ساری ہے۔ ہمارے طریقے میں ایک بہت بڑے شہر گزرے ہیں، حضرت حاجی الحرمین حضرت حاجی دوست محمد قنداری، ان کا مزار شریف جو ہے یہ مسجد شریف ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ یہ 6 مہینے قندھار میں گزارتے تھے اور 6 مہینے ڈیرہ اسماعیل خان میں گزارتے تھے۔ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے یوگ، وہاں ایک بڑے عالم تھے، بڑے قاضی تھے، بڑے فاضل شخصیت تھی، ان کا نام تھا حضرت شیخ مولانا محمد عادل کانکڑ زوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ مکتوبات دوست محمد قنداری میں نا ان کے نام بہت سارے خط ہیں۔ روح کی طہارت کے لیے نا جس طرح ظاہری اعمال چاہیے ہوتے ہیں نا، اس طرح مخفی اعمال بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے روح کی زندگی کے لیے ذکر بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو ذکر کے مختلف جو اشعار یا طریقہ کار بزرگوں نے وضع فرمایا نا کہ ایسے کرو ایسے کرو، اور کئی نہ سمجھ کہتے بھی رہتے ہیں یہ تو سنت میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، ایسے مراقبہ کرو اور ایسے کرو یہ کرو وہ کرو۔ تو حضرت قنداری کے جو مرید تھے نا ان کی مسجد میں آتے تھے تو وہ صبح کی نماز کے بعد ہلکا لگاتے تھا۔ تو ایک دن نا شیخ نے پوچھا ان سے، یار یہ کیا بدعت کرتے ہو تم؟ اس صبح صبح جو بدعت تم نے شروع کی ہے یہ کیا بدعت ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اہل علم کے سامنے کبھی بھی علم نہ جتایا کرے۔ اچھا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ والوں کی خدمت میں جا کر جس شخص نے علم جتانے کے لیے کیا نا، یا ان کے کلام کی تعویل نہیں کی اور ان کی بات کو سن کر اپنا اندر بیان کرنا شروع کر دیا کہ تاکہ ان بزرگوں کو پتہ چلے میں بھی تو جا رہا جانتا ہوں، اس آدمی کو اس سفر میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سفر کے حصول کے لیے جو مسلمہ اصول ہے نا، ان میں رائے سے دستبرداری، اپنی رائے چھوڑنا، اپنا علم جو ہے وہ سنبھال کے رکھنا، یہاں تک کہ فرمایا روح میں طہارت چاہو نا تو مربی کے جھوٹ کو سچ کہو اور اپنے سچ کو جھوٹ کہو، اور یہ دو چیزیں کہ تمہیں نصیب ہو گئی ہے نا تو تم اس سفر میں چل جاؤ گے۔ اگر اشکال اعتراضات تمہارے ذہن میں زیادہ ہو نا تو پھر بہت جلدی کرنا کہ اللہ کی صحبت میں نہ رہنا، کنارہ کش ہونا، کیونکہ بدگمانی سے بہت تباہی مچ جائے گی۔ بدگمانی سے بہت تباہی مچتی ہے، اور بہت تباہی مچنے کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے، مطلب بددین ہو جاتا ہے۔ خیر یہ اپنی جگہ بات ہے۔ تو حضرت کے جو مرید تھے نا تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے جو تبلیغ والے کے طرف سیکھنے والے ہیں، ہمیں تو آتا کچھ بھی نہیں آتا، سب کچھ ہوتا ہے، آتا سب کچھ ہوتا ہے، ہم تو سیکھنے والے لوگ ہیں جی۔ تو انہوں نے فرمایا جی کہ ہم سیکھنے والے ہیں حضرت، ہمارے مرشد قندھار میں رہتے ہیں، تو اگر گرمی بھی شروع ہو گئی ہے تو اگر آپ ہمارے ساتھ قندھار چلے جائیں تو قندھار چلے جائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب قندھار گئے نا، اب اس مسئلے پر بحث کے لیے جا رہے ہیں، یہ علم جو ہوتا ہے نا، علم جب یہ تربیت کی بھٹی سے نہ گزرے نا، تربیت کی بھٹی سے، تو ایک بزرگ سے مجھے
ان کی بات یاد آئی، فرمایا کرتے تھے یہ تو بندے کو فرعون بنا رہتا ہے، بڑے بڑے دم مجبور کرتا ہے۔ آج مجھے لندن سے دوست کا فون آیا کہ دعا کریں کل کہ مناظرہ ہو رہا ہے وہاں پر مرزائیوں کا اور مسلمانوں کا، تو اللہ نے آج مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ جو دعویٰ مرزا نے کیا نا، مرزا نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اور اس کا کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ وہ انپڑھ آدمی نہیں تھا، اس کو اس کے علم نے یہاں تک پہنچایا ہے، تربیت نہیں تھی۔ اور کون سی بیماری ایسی ہے کہ جو کتنے بڑے دعوے پر مجبور کر گئی اس کو؟ مسئلہ تو ہے نا، ہماری تکبر کی لمٹ کچھ ہوتی ہے، عجب کی لمٹ کچھ ہوتی ہے۔ اب وہ کتنا بڑا تکبر تھا، جس تکبر نے، جس بڑائی نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ تو دعویٰ کر کے تو نبی ہے۔ علم جتانے کا مرض، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی نفسیات۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مجد فرماتے ہیں کہ ماں سوا اللہ سے اپنے باطن کو آزاد رکھنا، اور یہ بڑا خاص نقطہ ہے کہ جس وقت ماں سوا اللہ سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے نا جی، اس کے اوپر اللہ کی توحید کا پردہ ہوتا ہے، اللہ کی توحید کا پردہ نصیب ہوتا ہے اس کو۔ یہ جو آپ حدیث پڑھتے رہتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ کس کے ہاتھ ہوتے ہیں، کس کے کان ہوتے ہیں، کس کی زبان پہ اللہ بولتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو ماں سوا اللہ سے اپنے باطن کو آزاد کر دینا، یہ روح کی علامت ہے کہ روح کو اللہ نے جان دے دی، بات سمجھے نا؟ اور اپنے عیوب پر نگاہ رکھنا، اپنے عیوب پر نگاہ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر وقت اللہ کے حضور اپنے آپ کو بے بس اور بے کس سمجھ کر دعاوزاری میں لگے رہنا، اور اپنے خاتمے سے ڈرنا، اپنے انجام سے ڈرتے رہنا۔ تو روح کا استحکام، روح کی بیداری، اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ جو بیماریاں میں عرض کرتی ہے نا، ان بیماریوں کا ایک ایک بیماری کو یاد کر کے ڈاکٹر بہت صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے عیوب پر بھی نگاہ ہو، اور اپنی ان بیماریوں میں ایک ایک بیماری کو نام لے کر اللہ سے فریاد کیا کریں، اللہ میرے اندر سے یہ بھی دور کر، یہ بھی دور کر، یہ بھی دور کر۔ اور آخر میں بھی اللہ والے ایک نقطے کی بات سمجھا گئے، پر دل ٹھنڈا کر گئے، کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر اتنا کچھ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اپنی تربیت کے سلسلے میں، اپنی روح کی طہارت کے سلسلے میں، اللہ اگر تو نے میری روح کو پاکیزگی نہیں دینی، مجھے صاف نہیں کرنا، تو اللہ پھر ایک درخواست ہے کہ مجھے پھر عذاب بھی نہ دینا، اللہ مجھے پھر عذاب بھی نہ دینا۔ یعنی میں تو پیش ہو چکا ہوں نا، اب میرے اوپر کتنا میں مختار ہوں، کتنا میں مجبور ہوئی، تو اللہ بھی کو پتہ ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے ایک تو یہ محنت کوشش بھی جاری رہے، مانگتا بھی رہے آدمی اللہ سے، اور اپنے ذکر کا بہت زیادہ خیال رکھے، اپنی باطنی طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھے، زبانی ذکر بھی اور قلبی ذکر بھی، ٹھیک ہے نا؟ زبانی ذکر بھی اور قلبی ذکر بھی، اس کو اپنے وقت پر کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور ذکر کے دوران بھی نہ ساری کیا کریں۔ کئی ساتھی پوچھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، خیال بہت آتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خیال نہ، خیال تو آپ انسان آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی آدمی یہ کہتا مجھے کوئی خیال نہیں آتا، وہ پھر فرشتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ خیال آتے رہتے ہیں، خیالوں کا آنا اور چیز ہے، خیالوں کا لانا اور چیز ہے۔ آئیں تو پرواہ نہ کریں، پیچھے نہ کریں۔ کتوں کا کام ہے بھونکنا، مسافر کا کام ہے گزرنا،
تو کوئی شاید یہ کہ مجھے وسوسہ نہ آئے. کوئی وسوسہ تو ایمان ہے. وسوسہ کیا ہے؟ چور کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کچھ ہوتا ہے نا. ہاں کیوں فقیر؟ جہاں کچھ ہوتا ہے. تو جہاں کچھ نہ ہو تو چور کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو دشمن جو ہے نا وہ دیکھتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کے حضور تو ویسے فادی کرتا رہے اور معافی بھی اللہ سے بندہ مانگتا رہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ذکر بہت زیادہ معاملت کرتا ہے آدمی. ذکر بہت معاملت کرتا ہے. ذکر بہت معاملت کرتا ہے. تو اس میں ذات کا ذکر جو ہے نا یہ بہت زیادہ کثرت سے کیا کرے. زبانی بھی کریں قلبی بھی کریں. اور اللہ سے توفیق مانگ کر فجر سے پہلے اٹھا کریں. اذان سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے. اور جب اذان فجر ہو اذان فجر تو آپ پوری دعائیں مانگ کر بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہو. یعنی یہ اصل کیفیت تو یہ چاہیے. یعنی جب اذان فجر ہو رہی ہو آپ اس وقت جاگ رہے ہو اور سنتوں کی تیاری میں لگے ہوئے ہو. یعنی یہ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے. آدھا گھنٹے بعد جو اٹھنا ہے. یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں اب آدھا گھنٹے بعد ایسے ہی اٹھیں گے. تو ہمت کر کے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کریں. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کہ یہ نہیں اٹھا جاتا کیا کریں؟ اس کے لیے لیٹے لیٹے استغفار شروع کر دیا. لیٹے لیٹے کیا کریں؟ استغفار شروع کر دیں. بس استغفار شروع کر دیا تاکہ تو قرآن میں آتا ہے بالاسحار یستغفرون. انسانی کے وقت استغفار کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. بہت تیز غلبہ میں نہیں 2 اور 3 بار استغفار پڑھ لینا تو کم از کم رات غفلوں میں شمار نہیں ہوگی. غفلت والے لوگوں میں رات کا شمار نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش فرمائیں. اور اس کے بعد سنت پڑھ کر یا تو تلاوت میں مصروف ہو جائیں یا تسبیحات ذکر میں. یعنی فجر تک فرض نماز تک کوئی بات نہ کرنا چاہیے. کس سے موبائل بھی نہیں دیکھنا چاہیے. بند رکھیں اس کو. اور ان اوقات میں پوری کوشش کریں کہ بڑے خاص وقت ہوتا ہے. آپ اگر نوٹ فرمائیں نا تو اذان سے پہلے کا وقت کے تاثرات بالکل ایسی ہوتے ہیں. اذان سے پہلے کا وقت اور پھر اذان کے بعد کے تاثرات کو تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر فجر کے بعد کے تاثرات اور زیادہ عجیب ہوتے ہیں. یہ آپ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے. ہمارے بزرگ تھے حاجی عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سے میں نے جو پوچھا تو کہنے لگے کہ جب اذان فجر ہو جائے نا اس کے بعد بندہ مکلف اٹھنے کا. اس کو سونے کی اجازت نہیں ہے. فجر کے لیے اٹھے. اور جس وقت اجتماعی طور پر اللہ کی مخلوق اللہ کے فرض حکم کو چھوڑ دیا نا اس وقت اللہ کا غضب برستا ہے. اللہ کی ناراضگی برستی ہے. یہ جو مخلوقات کے بارے میں آتا ہے نا سب پریشان ہوتے ہیں اس وقت کیونکہ وہ آواز کی سنتی ہیں باقی مخلوقات. تو انسان ہوتا ہے جو غافل ہو کے پڑا رہتا ہے وہ نہیں سنتا. تو اس لیے سارا دن پھر کہتے ہیں یار ٹینشن ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز جان بوجھ کر نہ پڑے نا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے. تو جس کے کانوں میں پیشاب کیا ہوا ہو تو اس کو سکون کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو روح کی پاکیزگی روح کی طہارت کے لیے نماز اعمال ذکر یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں. تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے. کتنے ساتھی آئے جی آؤ. تمام بات